باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و مولانا مولا الثقلین جد الحسن الحسین ابی القاسم المحمد وآلہ طیبین الطاہرین وغر المیامین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ المجید و بیانہ العظیم و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین صلوات محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر ساتھ فی کل صاح ولیم و حافظا و قائدا و ناصرہ و دلیلا و اینا حتی تسکنہ ارزقا توا و تمتعو فیہا طویلا۔ بزرگان ملت، برادران ایمان، وزاداران سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، جہاں تک بھی یہ آواز ہماری 45 سے 50 منٹ تک جائے گی تو ظاہر سی بات ہے ایک اتنا بڑا پروگرام آپ لوگوں نے آرگنائز کیا ہے تو دوسرے مسالک کے لوگ بھی اور اپنے مذہب کے لوگ بھی ایک سوال کرتے ہیں کہ یہ پروگرام کس کے لیے ہے، پروگرام ہے کیا، کیوں یہ سیاہ لباس پہنے ہوئے لوگ، یہ بچے، یہ خواتین کیوں آئے ہیں۔ دیکھیے، یہ ہم سب سے پہلے اس چیز کو ہم واضح کریں کہ ہم دوسروں کو سمجھانے سے پہلے معصوم صاحب کہ ہم خود یہ سمجھیں کہ ہم خود دین کو کتنا سمجھے ہیں۔ بہت زیادہ دیر میرے مزاج سے آپ واقف ہیں، کوشش نہیں کروں گا زیادہ دیر پڑھنے کی، لیکن جتنی دیر گفتگو کریں گے بس دل چاہے گا کہ آپ مخاطب رہیں، اور کوئی ڈاؤٹ، کوئی سوال اگر پوری تقریر کے بعد آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے تو میرا نمبر لے لیں اور ہم سے بات کریں کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ تو آج کی جو ہماری گفتگو ہے کہ ہم نے جس سے آیہ کریمہ کو سرنامہ کرام قرار دیا، یہ دو معنی میں آیت آتی ہے، ایک دوسرے مسالک کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اور ڈھال بنتی ہے اپنے مسلمان وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے ہیں، دین پر نہ چلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اس آیت کا آسان مطلب کیا ہے؟ قرآن میں آیت آئی لا اکراہ فی الدین، میں پہلے تمہیداً عرض کر دوں، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، جبر یعنی کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں۔ اس کے معنی کیا ہیں کہ دین میں جبر نہیں ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید تمام مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کا کوئی بھی فرقہ ہو، اس کے لیے اس کی اطاعت واجب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں پر قرآن کی اتباع واجب ہے، ورنہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا ہے۔ مسلمان جس طرح پیغمبر انسانیت کے لیے آئے ہیں، قرآن مجید بھی ایسی ہی کتاب ہے جو تمام مذاہب کے لیے آئی ہے۔ یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ قرآن مجید کی اگر آپ واقعات، قرآن مجید کی دلیلیں، قرآن مجید کی تفسیر، قرآن مجید کیا کہنا چاہتا ہے، قرآن مجید کی طاقت اور طاقت سے اندازہ لگانے کے لیے آپ دیکھ لیے، آج بھی ہمارے اس دیش میں ہماری ہندو بہنیں اور ہندو بھائی نماز کے بعد مسجدوں کے باہر اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کا پیش نماز اس پہ کچھ پڑھ کے پھونک دے۔ یہ بہت توجہ فرمائیے گا، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے صرف ان تک پھونکنے تک دین رکھا ہے، یعنی وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ پڑھ کے پھونک دیا جائے تو بچے کو شفا مل جائے۔ ہماری بدقسمتی، میں دیکھیں طنز نہیں کر رہا ہوں، اور میں مجلس کو مجلس کی طرح نہیں پڑھ پاتا ہوں میں، کیونکہ وہ داد و تحسین کا مسئلہ آنے لگتا ہے، تو یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ دیکھیے، قرآن نے، اہل بیت نے، مسجدوں نے اپنا کام کیا ہے کہ وہ یہاں تک آ گئے ہیں، لیکن ایک آدمی کو یہ بتایا جا رہا ہو بار بار کہ مولانا عمران بہت برے ہیں، مولانا عمران مہمان نواز نہیں ہیں، مولانا عمران بدتمیز ہیں، بد کلام ہیں، ان کے یہاں گندگی پائی جاتی ہے، مولانا عمران وقت کے پابند نہیں ہوتے، ایک بہت لمبی فہرست ہے جو مولانا عمران پہ الزامات لگا رہی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہے مولانا عمران کو، لیکن جب وہ الزامات اتنے لگے تھے اتفاق سے، جیسے ہی آپ میری دیولی کے قریب، میرے گھر کے قریب آئے، اور اس وقت میرا پارا چڑھا ہوا تھا، اس وقت میں کسی سے کچھ باتیں کر رہا تھا، اتفاق سے ابھی تک آپ نے میری پوری زندگی نہیں دیکھی، میری زندگی کا وہی لمحہ دیکھا کہ جب میں واقعی کسی کو ڈانٹ رہا تھا۔ تو وہ میرے خلاف لگائے ہوئے الزامات آپ کے یقین میں بدلیں گے یا نہیں بدلیں گے؟ کاش بات آپ تک پہنچ جائے میرے عزیزو۔ وہ جو میرے خلاف الزامات لگائے گئے ہیں، وہ الزامات حقیقت میں بدلیں گے یا نہیں بدلیں گے؟
اب ہوگا کہ اب میں لاکھ صفائی دوں، لاکھ صفائی دینے کے باوجود بھی وہ الزامات مجھ سے ہٹیں گے نہیں۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ اسلام کا کیا حکم ہے کہ آپ کسی کے ظاہر کو دیکھ کے حکم نہ لگا دو، ظاہر کو دیکھ کے باطن کی طرف تصدیق کرتے نہ چلے جاؤ۔ ہم نے کسی کا ظاہر دیکھا، ہم نے کر لیا۔ آج یہی ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، دنیا مسلمانوں کو دیکھ رہی ہے اور ہم دکھا بھی مسلمانوں کو رہے ہیں، لیکن اسلام کو سمجھنے کے لیے مسلمانوں کو دکھانا ضروری نہیں ہے، اسلام کے نمائندوں نے کیا حکم دیا وہ بتانا ضروری ہے۔ اسلام کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے عرض کروں، اسلام کو سمجھانے کے لیے آپ یہ نہیں دکھائیں کہ مولانا کیا کرتے ہیں، ہم کس طرح کرتے ہیں، آپ کو یہ بتانا پڑے گا ہمارے مولانا نے کیا کہا ہے۔ آپ کو اسلام سمجھانے کے لیے بتانا پڑے گا ہمارا قرآن کیا کہتا ہے۔ آپ کو اسلام سمجھانے کے لیے بتانا پڑے گا کہ ہمارے پیارے نبی جو پیغمبر ہیں حضرت محمد مصطفیٰ ان کی زندگی کیا ہے۔ ان کی زندگی کیا ہے۔ اگر ہم وہ زندگی ان تک نہیں پہنچا پاتے ہیں، اگر ہم اہل بیت کے پیغامات ان تک نہیں پہنچا پاتے ہیں، تو ایک بات یاد رکھیے گا، روز محشر سوال ہم سے بھی ہوگا، روز محشر سوال ہم سے بھی ہوگا، کیونکہ ہم لوگ گناہگار کو سزا دیتے ہیں، لیکن جس امیر المومنین، شاید ہی میں نے واقعہ پڑھا ہے کبھی، آپ کے مجمع میں پڑھا ہو، لیکن میں کہتا ہوں جس امیر المومنین کو ہم مانتے ہیں، اس امیر المومنین کی زندگی کا ایک بہترین پیغام یہ بھی ہے، گناہگار کو سزا دو مگر یہ تلاش کرو یہ گناہ ہوا کیوں ہے۔ یہ علی علیہ السلام کی عدالت ہے کہ گناہگار کو سزا دینے سے پہلے تلاش کرو وہ گناہ ہوا کیوں ہے۔ جیسے ایک شخص خلافت دوم ہے، دوسرے خلیفہ کا دور ہے، ایک شخص نے چوری کی، چور کی کیا سزا ہے؟ چور کی سزا ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اسلام نے حکم دیا کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اب اس شخص نے جب چوری کی تو خلیفہ نے حکم صادر فرما دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، مگر یہ مزدور تھا، رونے لگا۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ مزدور رونے لگا، روتے روتے کہتا ہے کہ میرا فیصلہ امیر المومنین کی بارگاہ تک لے کے جایا جائے، میرا قضیہ، میری بات حضرت علی کی بات تک لے کے جایا جائے۔ میں نے چوری کی ہے، میں انکار نہیں کرتا ہوں، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بات سنی تو جائے۔ آپ حکم صادر فرما رہے، میری بات سنو تو صحیح۔ اب دیکھیں امیر المومنین کتنی عظیم شخصیت کا نام ہے، مولا کائنات۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم انہیں لوگوں کو سمجھا نہیں پائے کہ علی ہیں کیا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ وہ شخص حضرت علی کے پاس آیا، حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے چوری کی ہے؟ یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس نے کہا سرکار، توجہ فرمائیے گا میرے عزیزو، اس نے کہا جی میں نے چوری کی ہے۔ تو مولانا نے فوراً سوال پوچھا چوری کیوں کی؟ اب یہاں جتنے فرش اعضاء پہ بیٹھ رہے ہیں، جہاں تک آواز جا رہی ہے، ایمانداری سے بتائیے گا، ہم کسی گناہ کرنے والے سے، ہم اپنے گھر میں شرارت کرتے ہوئے بچے سے پوچھتے ہیں شرارت کیوں کی؟ ایک دفتر رکھ پہ ہاتھ رکھوں، جب میں اپنے موبائل میں بزی ہوں، میری بیوی اپنے موبائل میں بزی ہے، تو بچے شرارت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ بہت ہلکی سی میں نے آپ کو بات کہی ہے، ہم خود اتنے اپنے کاموں میں بزی ہو گئے کہ اپنا غصہ ان بچوں پہ نکالنا ہے۔ بھئی اس بچے کے اوپر ہم نے ٹائم دیا ہوتا تو وہ ہمارا ہوتا نا، اس بچے کو تو اس نے ٹائم دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ماں باپ جب گھر سے جاتے ہیں تو بچہ کہتا ہے اوکے بائے، خدا حافظ، لیکن اگر نیٹ ورک چلا جائے، غور فرما رہا ہے، اگر نیٹ ورک چلا جائے تو وہ بچہ پریشان ہوتا ہے، وائی فائی کیوں نہیں آ رہا، سگنل کیوں نہیں آ رہے، لائٹ کیوں نہیں آ رہے، یہ کیوں؟ کیونکہ وہ اس سے اٹیچمنٹ ہے۔ آج اس کو چچا کے جانے کا افسوس نہیں ہے، آج اس کو باپ کے جانے کی فکر نہیں ہے، آج ماں کے جانے کی فکر، کیونکہ اسے یہ احساس ہی نہیں کہ ہم کیا ہیں، بس یہی ہمارا حال ہے، ہم نہیں پوچھتے۔ حضرت علی نے پوچھا تم نے چوری کیوں کی؟ مزدور تھا، اس نے کہا مولا جس کمپنی میں، جس آدمی کے پاس، جس مالک کے پاس میں مزدوری کرتا ہوں، وہاں سے 3 دن کے پیسے نہیں ملے مجھے۔ یہ سب کے لیے ہے بات، جس کے یہاں میں کام کرتا ہوں اس مالک نے 3 دن کی تنخواہ نہیں دی مجھ کو۔ حضرت علی نے کہا اس کو روکو، اس کے مالک کو بلاؤ۔ اچھا میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت علی کیا غیب کا علم نہیں رکھتے؟ حضرت علی قادر ہیں یا نہیں؟ حضرت علی مختار ہیں یا نہیں؟ حضرت علی مالک ہیں یا نہیں؟ علم غیب جانتے ہیں؟ حضرت علی اس سے تصدیق کیوں کرتے ہیں؟
حضرت علی کو تو پتا ہے حقیقت کیا ہے، لیکن حضرت علی یہاں پر حضرت علی کی حیثیت سے فیصلہ نہیں کر رہے، حضرت علی یہاں پر حاکم کی حیثیت سے فیصلہ کر رہے ہیں، حضرت علی یہاں پر مکھیا کی حیثیت سے فیصلہ کر رہے ہیں، حضرت علی یہاں پر ایک جج کی حیثیت سے فیصلہ کر رہے ہیں، اور حضرت علی کے ایک ایک قدم پر دنیا کی نگاہ رہے گی۔ مولائے کائنات ہر دنیا کے اس شخص کو جو کبھی فیصلہ کرنے کی جسے اللہ توفیق دے دے، چاہے وہ باپ ہو، چاہے ساس ہو، چاہے سسر ہو، چاہے ٹیچر ہو یا مالک ہو یا جج ہو، سب کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر تمہیں کبھی فیصلہ کرنے کا موقع ملے تو علی کی اگر سنت پہ عمل کرنا، تو ایک طرفہ بات سن کے فیصلہ نہ کرنا۔ نہیں میرے عزیز، آپ نے غور نہیں کیا۔ ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد۔ بھئی حضرت علی تو یہاں پہ سب کچھ جانتے ہیں نا، اس پورے مجمع میں کوئی ایسا ہے جو کہہ دے حضرت علی کو علم نہیں ہے؟ لیکن حضرت علی یہاں پر امام کی حیثیت سے نہ دیکھیں آپ، حضرت علی یہاں پر قاضی کی حیثیت سے ہیں۔ قاضی ہم سب بنتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، قاضی ہم سب بنتے ہیں۔ کب بنتے ہیں؟ گھر میں جھگڑا ہو جائے، کمپنی میں ہو، ہم کس طرح فیصلہ سناتے ہیں؟ توجہ فرمانا میرے عزیزو۔ حضرت علی کا کیا پیغام آیا کہ نہیں، اگر تمہیں کبھی قاضی بننے کا موقع ملے تو پوچھو اس سے بھی۔ مولانا بلایا، اس کو بلانے کے بعد حضرت علی نے آتے ہی فیصلہ نہیں سنا دیا، کیونکہ جب آدمی کہیں گناہگار کی حیثیت سے یا بلانے کی حیثیت سے جاتا ہے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے، اور اسلام میں ذہنی دباؤ برداشت نہیں کیا گیا۔ اسلام کا تعلق تو آزادی سے ہے، اسلام تو آپ کو مختار دیکھنا چاہتا ہے، آزاد دیکھنا چاہتا ہے، ڈرانا نہیں چاہتا اسلام۔ اسلام نے ڈرایا نہیں ہے۔ مولانا نے پوچھا یہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ بولنے والا حضرت علی سے جھوٹ بول سکتا تھا؟ تو حضرت علی کو تو اس کی بات پہ یقین ہونا چاہیے تھا، اور وہ اتنا بڑا چاہنے والا ہے۔ دیکھیے چاہنے والے کی تو بات ہے نا یہ، کہ وہ اپنا فیصلہ خلافت سے ہٹا کے حضرت علی کے پاس لے کے جا رہا ہے۔ حضرت علی نے یہاں پہ ایک پیغام اور دیا ہے کہ اپنا بھی اگر تمہیں کبھی فیصلہ کرنے بٹھائے تو قاضی بن کے بیٹھنا، اپنے کا فیور نہ کرنا۔ نہیں میرے عزیزو، اسلام کا پیغام ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ایمانداری سے بتائیے، فرش ادا بیٹھے، جب ہم فیصلہ کرتے ہیں ہمارا رجحان کدھر ہوتا ہے؟ اور حضرت علی کا رجحان کدھر ہے؟ ہمارا رجحان جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں معاشرہ، اور حضرت علی کی فکر ہے اسے کہتے ہیں اسلام۔ اب آپ بتاؤ اسلام کی فکر میں کیا کمی ہے؟ قبلہ اسلام کی فکر میں کیا کمی ہے؟ حضرت علی نے پوچھا یہ تمہارے یہاں مزدور ہے؟ کہا سرکار مزدور ہوں۔ کہا یہ بتاؤ کہ اس کو تنخواہ کب سے نہیں دیا آپ نے؟ اس نے کہا 3 دن ہو گئے۔ بات کی تصدیق ہو گئی۔ اب حضرت علی علیہ السلام نے رہتی دنیا تک انسانیت کو ایک پیغام دیا کہ سزا گناہگار کو تو دو، مگر یہ بھی تلاش کرو کہ گناہ ہوا کس کے سبب ہے۔ حضرت علی نے کہا کیونکہ اس کا ماضی یہ بتاتا ہے کہ اس نے کبھی چوری نہیں کی، چوری کرنے کا سبب بنا یہ شخص۔ اگر اس شخص نے وقت پر تنخواہ دی ہوتی تو یہ چوری نہ کرتا، تو اس چور کو چھوڑا جائے، اس مالک کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد۔ سخاوتوں کا سمندر علی علی ہے وہ، شجاعتوں کا بمنڈر علی علی ہے وہ، ہوئے جو کعبے کے اندر علی علی ہے وہ، جانشین پیغمبر علی علی ہے وہ، علی کا نام جو دل سے پکار لیتا ہے، علی کا نام جو دل سے پکار لیتا ہے، علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے۔ دیکھیں 50 منٹ میرے ہیں بھائی، صحیح ہے؟ تو سزا کس کو دو؟ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہم سب جو آئے ہیں، یہاں پر ہم سب جو لوگ آئے ہیں، ہم اسلام کے پرچم کے تلے ہیں۔ اب اگر کسی غیر قوم تک اسلام کی تعلیمات نہیں پہنچتی، بہت آہستہ سے میں بات کہوں گا، کاش آپ تک پہنچ جائے، اور وہ مسلمانوں کے اگینسٹ بولتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیں میرا ساتھ دے میرے عزیزوں، بھئی اگر ہم اسلام، دیکھیں اسلام کے اصول کتنے ہیں؟ اسلام میں کیا ہے؟ واجب، حرام، مکروہ
मुस्तहब मुबाह। हराम किसे कहते हैं? जिसे करना ही नहीं है, करोगे तो सजा। वाजिब किसे कहते हैं? जिसको लाजमी तौर से अंजाम देना है, सही है। मुस्तहब उसको कहते हैं अगर अंजाम दे लो तो सवाब, ना दो तो कोई बात नहीं। मकरूह वो है कि जिसको छोड़ दो तो बेहतर, कर लो तो कोई बात नहीं। मुबाह जो वक्त के साथ बदल जाए, जैसे पानी पीना क्या है? मुबाह है। लेकिन अगर कोई आदमी प्यास से मरने लगे तो वाजिब। और अगर खुदा ना खास्ता कोई मर्ज ऐसा आ जाए जहां पानी पीना वाजिब, पीना हराम हो जाए, मतलब कोई बीमारी ऐसी आ जाए डॉक्टर के अगर आपने पानी पिया तो मौत हो जाएगी, अब ये पानी पीना, ये है इस्लाम की बारीकी। अब वाजिब क्या है जो आपको हर हाल में करना है? मैं एक वाजिब को आपको हल्का सा जिक्र करता हूं। नमाज वाजिब है या मुस्तहब? नमाज वाजिब है। यानी रिवायत ये कहती है कि अगर आपकी नमाज कबूल, देखिए इस्लाम को कैसे समझाना है हमें लोगों को। अगर इस्लाम में नमाज कबूल हो गई तो तमाम आमाल कबूल। ज़्यादा मुसलमानों के किसी अमल से दूसरी कम्युनिटी को तकलीफ होती है तो अजान और नमाज, ये इशू बनते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आज तक शायद हम लोग नमाज और वजू के मसाइल बयान नहीं कर पाए। मैंने बहुत बारीकी से बात कही है, काश आप तक पहुंच जाए बात। हम नमाज और वजू के मसाइल बयान नहीं कर पाए। नमाज और वजू के मसाइल अगर हम बयान कर दिए होते तो कोई भी शख्स ना अजान पे पाबंदी लगवाता ना नमाज पे पाबंदी लगवाता। अब मैं जब मसला बयान करूंगा तो आपको लुत्फ आएगा। फिर हर कौम ये चाहती कि मेरे घर नमाज पढ़ी जाए, हर कौम ये चाहती कि मेरे घर में वजू किया जाए। नमाज के लिए शर्त है लिबास का पाक होना। लिबास का अगर गज़बी लिबास में नमाज होगी तो होगी नमाज, चोरी का लिबास होगा तो नमाज होगी। चलिए अब मैं मसला वाज़े करता हूं आपके दरमियान। ये जो मैंने अबा पहनी है, ये मैंने खरीदा कपड़ा एक हिंदू भाई के यहाँ से, इंसानियत के हिसाब से भाई है मेरा। मैंने वो कपड़ा उसके यहाँ से खरीदा, सिलवाया मैंने सरदार भाई के यहाँ पर, परेज करवाई मैंने ईसाई भाई के यहाँ पर, और नियत यह है कि पैसा किसी का नहीं देना। इस्लाम का उसूल समझिए मेरे अजीज। कपड़ा खरीदा है मैंने हिंदू भाई से, इस्लाम में तो नहीं है ना वो। सिलवाया मैंने सरदार भाई से, इस्लाम में तो नहीं है। परहेज करवा ली मैंने ईसाई भाई से, इस्लाम में तो नहीं है। अब मैं इस कपड़े में अगर नमाज पढ़ूंगा तो मेरी नमाज होगी? मस्जिद में जाके पढ़ूं, काबे में जाके पढ़ूं, नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि नमाज नहीं है खाली। अब अगर ये मसला हम अपनी बस्ती बस्ती बता दें कि नमाजी होना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो नमाजी होगा वो चोर नहीं होगा, जो नमाजी होगा वो गासिब नहीं होगा, जो नमाजी होगा बेईमान नहीं होगा। यानी नमाजी बनने के लिए पहली शर्त ये किसी का हक ना हो, छीना ना हो, गजबी ना हो, चोरी का ना हो। तो ईमानदारों को तो दुनिया ढूंढ रही है। तो आप बताएं, अगर हम नमाज के मसाइल बयान कर दिए होते तो क्या कोई हिंदू भाई नमाज से रोकता, कोई सरदार भाई नमाज से रोकता? नहीं रोकता। इसका मतलब यह है हमने आज तक इस्लाम के उसूल बयान ही नहीं किए। अब आज ये वजू के लिए मीटर नहीं लगा हुआ मेरे यहां, वजू होगा? बोल सकते हैं आप, वजू होगा? किराएदार के यहां मैं रहता हूं लेकिन किराया नहीं देता, वक्त पर वजू होगा? तो आज किराएदार से लोग परेशान क्यों हैं कि वक्त पे पैसा नहीं देते? तो वो तो चाहेगा ना कि ये नमाजी हो, क्योंकि नमाज के लिए शर्त वजू का होना, वजू के लिए शर्त पानी का होना, पानी गजबी ना हो, पानी चोरी का ना हो। तो जब ये मसाइल हम उन लोगों को बताएंगे कि हमारे इस्लाम में ये उसूल है, हमारी शरीयत ये कहती नजर आती है कि जिस पानी से वजू कर रहे हैं वो छीना ना हो, चोरी का ना हो, गस्बी ना हो, तो कोई रोकेगा ऐसे शख्स को नमाज से लिए? कोई ऐसे शख्स को नमाज से रोकेगा? नहीं रोकेगा। इसका मतलब यह है कि अभी तक हम इस्लाम के उसूलों को उन लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, और अगर इस्लाम के उसूल उन लोगों तक नहीं पहुंचा पाए तो वो इस्लाम को नहीं देख रहे हैं, वो हमारे अमल को देख रहे हैं। और जब जब तुम मुसलमानों के अमल को देखोगे गुमराही मिलेगी।
یہ مجلس امام حسین علیہ السلام اسی لیے رکھی گئی تاکہ اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے اس کو دور کیا جائے، ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں ہر مذہب کو آنے کی دعوت دی جائے، ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں سے ہر مسلک کے لیے بولا جائے۔ اس منبر کے علاوہ کوئی اور دنیا میں ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پر سب کو آنے کی اجازت ہو۔ جب یہ پلیٹ فارم ہے اسی لیے ہم نے جلوس رکھے۔ جلوس رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ جو بھی جلوس نکلے گا کہ جو مجلس تک نہ پاتے ہو ہم جلوس کی صورت میں وہاں تک دین پہنچائیں، اور جب دین ان تک پہنچائیں گے جہاں تک دین جاتا ہے وہاں سے لوگ مسلمانوں کے قریب آتے چلے جاتے ہیں، وہاں سے لوگ دین کے قریب آتے چلے جاتے ہیں۔ آج تو آپ کے پاس بہت سارے مواقع ہیں، پیغمبر کے پاس کیا موقع تھا؟ کبھی غور کیا؟ جس معاشرے میں بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہو، جہاں پر پیدا ہوتے بیٹی کا گلا دبا دیا جاتا ہو، وہاں نبی پاک نے بیٹی کی اتنی عزت کری کہ جب وہ آتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے۔ جہاں بیٹی کو مارا جا رہا ہو وہاں تو بیٹی کو جس کو مار دیا جاتا ہو جناب تو وہاں پڑھانے کی اجازت کہاں ہوگی؟ سب سے پہلے تعلیم اور عورتوں کی شکشا پہ اگر کوئی بولے تو نبی پاک بولے اطلب العلم من المہد الی اللحد، تم ماں کے آغوش سے لے کر گہوارے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ یہ پہلا مسئلہ کہاں سے آیا؟ اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جو مال ہمارے پاس رکھا ہوا تھا، جو اچھائیاں ہمارے پاس رکھی ہیں، ہم لوگوں تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں، ہم لوگوں کو دین نہیں پہنچا پا رہے ہیں۔ اب دین نہ پہنچانے کے لیے اس میں ہمارے لوگ کیا ڈھارس بناتے ہیں، کیا طریقہ لاتے ہیں؟ یہی آیت لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ اگر مولانا یا گھر والے یا محلے والے سختی کرنے لگے، مولانا دین میں جبر نہیں ہے، قرآن کہتا ہے۔ دیکھیں دین اختیار کرنے میں جبر نہیں ہے۔ دیکھیں اس کو اس طرح سمجھیں آپ، ابھی ایگزام ہوں گے، اسکول میں ایڈمیشن شروع ہوں گے، یا کالونی میں آپ کوئی گھر لیتے ہیں، آپ کو اختیار ہے کسی بھی اسکول میں ایڈمیشن لیں، لیکن جس اسکول میں آپ کے بچے کا داخلہ ہو جائے گا اب آپ کو اسی اسکول کی ڈریس بنانی ہوگی، اسی اسکول کا سلیبس پڑھوانا ہوگا، وہیں کا ٹائم ٹیبل فالو کرنا پڑے گا۔ اب اگر میں جاتا ہوں ڈی پی ایس میں اور میں کہوں میں کیندری ودیالیہ کا سلیبس چلاؤں تو ہر اسکول والا برداشت نہیں کرے، کہے گا یہ تو غلط بات ہے، ہم نے اجازت دی تھی کسی بھی اسکول میں جاؤ، مگر جس اسکول میں آ گئے ہو اب اس اسکول کے قانون کو فالو کرنا پڑے گا۔ اب فالو اگر کوئی اس اسکول کے قوانین کرائے گا تو وہ ظالم نہیں ہوگا۔ توجہ فرمائے میرے عزیزو، اگر کوئی اسکول کا پرنسپل یہ کہ ہمارے اسکول کی ڈریس پہن کر آؤ تو وہ کٹر نہیں ہے، میں نے لفظ کٹر استعمال کیا ہے، اسے کٹر نہیں کہیں گے۔ اب اگر وہ اسکول کا وارڈن یہ کہے کہ وقت پر اسکول آؤ تو وہ کٹ حجتی کرتا نظر نہیں آ رہا، وہ یہ بتانا چاہتا ہے ہم نے تو کھلی دعوت دی تھی، لکم دینکم ولی دین، تمہارے ساتھ تمہارا دین، ہمارے ساتھ ہمارا دین، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ۔ جب تم لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اسلام کے پرچم کے تحت آ گئے تو بھی زبردستی نہیں ہے، یہ زبردستی اسی طرح ہے جیسے بھوکے بچے کو ماں کھانا کھلاتی ہے۔ ایک سلوات پڑھیے مل جل کے محمد والے بھوکے بچے کو کھانا کھلاتے وقت تو کوئی نہیں کہتا زبردستی ہو رہی ہے، یا کہی جاتی زبردستی ہو رہی ہے۔ اب ہمارے جو نوجوان، ہمارے جو بزرگ کہتے ہیں مولانا نہیں ہم یہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ اب اسی کام کو کرنے کو شریعت نے کہا عمل بالمعروف و نہی عن المنکر۔ یہ لفظ بہت بڑا سا لگ رہا ہے نا، امر بالمعروف، ایسا لگا بہت بڑا لفظ ہے، اور جبکہ ہم زندگی میں روز صبح شام کرتے ہیں یہ کام۔ نہی عن المنکر یہ بھی بہت بڑا لگتا ہے ہمیں۔ اس کو آسان ترجمہ اس کا یہ کیا جائے گا کہ جیسے میں نے شاید اس کو پڑھا لیکن میں اشارہ دوں، جیسے آپ کے ہاں ہم نے کہا ہمیں کوئی موبائل لینا ہے، یہ کوئی پوچھنے والا اگر پوچھے تو اسے اچھے کا مشورہ دو، یہی ہے نا بھائی، بات پہنچ رہی ہے نا، آواز یہی ہے نا؟ تو اچھے کے مشورہ دینے کو شریعت میں کہتے ہیں عمل بالمعروف۔ اب ہم راستے سے نکلنا چاہتے ہیں کہ راستہ بند ہے، ادھر سے ٹوٹا ہوا ہے، تو ہم نے آپ سے پوچھا تھا بھائی، لیکن آپ نے دیکھا یہ آدمی جا رہا ہے ہاتھ روک کے بتاتے ہیں راستہ بند ہے، تو یہ جو آپ نے بتایا نا اخلاقیت انسانیت کے تیر میں، اسے کہتے ہیں نہی عن المنکر۔ میں لفظ بدل کے ہوں، آپ کسی کو اچھا مشورہ دو تو وہ صحیح، شریعت کے اصولوں پہ عمل کرتے ہوئے ہم کسی کو نیک مشورہ دیں تو یہاں کٹر پنتی، توجہ فرما لے میرے عزیزو، کٹر پنتی نہیں، یہ کٹر پنتی نہیں ہے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ جیسے جب ہم کسی گاڑی سے اگر ہم سفر کر، آج کے دور میں معاشرے میں کسی کو ٹوکنا برا ہے، یہ میں ایک ہلکا سا اشارہ دوں گا۔ اب
कोई भी बुजुर्ग, ये जो जितने बुजुर्ग बैठे हैं, किसी भी नौजवान को नहीं टोकते हैं, और अगर इन नौजवानों को टोक दिया जाए तो इनके माँ बाप चढ़ के आते हैं इनके ऊपर कि आपने कैसे टोक दिया, जबकि नबी पाक ने इन बुजुर्गों को नबी का दर्जा दिया है। अब हमारे मोहल्ले में रोक टोक बंद है। हम अगर किसी की बेटी, किसी के बेटे को कहीं देख के किसी को इत्तला दें तो बुरा मान जाता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, आप एक सफ़र कर रहे हैं ट्रेन से, मौलाना अली मियां नदवी ने इस चीज़ को लिखा है कि हम एक ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, और जब सफ़र करके जा रहे थे तो हमारा बच्चा हमारे साथ था, इत्तफाक से हाथ छुटाया और हम बातों में बिजी हो गए, जैसे आज बिजी हो जाते हैं। बच्चा चला गया ऐसा था भाई दरवाजे तक, अभी दरवाजे के पास खड़ा था, कूदा नहीं था और कूदने का इरादा भी नहीं था, लेकिन दरवाजे तक आ गया था। चलती ट्रेन के दरवाज़ा सेफ है अनसेफ है, वो वहाँ तक आ गया। वहाँ कोई आदमी गुजर रहा था, उसने हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद तवज्जो आखिरी तक उसने उस बच्चे का हाथ पकड़ा, पूछा किसका बच्चा है, तो बच्चे ने बताया ये माँ बाप, बच्चों माँ बाप ने कहा हमारा बच्चा है। तो अब आप बताएं, आप इस वाक़े में अपने आप को देखें कि बच्चा आपका था, तो जो बच्चे को पकड़ के लेके आया है उस लाने वाले को आप गाली बकेंगे या दुआ देंगे? मैं फितरी बात कर रहा हूं, एक नफ्सियाती बात कर रहा हूं। उससे पहले उसका नाम पूछेंगे या शुक्रिया अदा करेंगे? उसका मजहब पूछेंगे या उसको शुक्रिया अदा करेंगे? उससे उसकी जात पूछेंगे कि किस जात का है या उसका शुक्रिया अदा करेंगे? मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपका बच्चा भी गिरा नहीं है, लेकिन एहतियाती तौर पे गिरने से पहले रोकने वाले को जो बचा ले, ना उसका नाम पूछा जाता है, ना मजहब पूछा जाता है, बल्कि फितरत इंसानी पकड़ के कहती है अगर कोई गिरते को थाम ले तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, नाम नहीं पूछना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं मेरे अजीजों, अगर ट्रेन से गिरते वक्त कोई बचा ले आशू साहब, तो उसका शुक्रिया अदा करना तो खिलाफ इस्लाम ना हो, खिलाफ अदद हो। अगर कोई नौजवान गुनाहों की तरफ जा रहा है और कोई बुजुर्ग उसको बचा ले, कोई बेदीनी की तरफ जा रहा है, कोई बुजुर्ग उसको बचा ले, तो इस कौम को, घर वालों को उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए या नाराज होना चाहिए? सलवा देंगे मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए ना। अब अपने अपने दिलों पे हाथ रख के, पीछे माए बहनें भी सुन रही है, जरा आप भी सुन रहे हैं। आप एक बार बताएं कि जिसने शुक्रिया बचाया है उसका कभी हमने शुक्रिया अदा किया? हमने तो दुनिया की सियासत में चलते हुए टी शर्ट पे भी पाबंदी लगा ली कि बच्चों पे हाथ नहीं उठाया जाएगा। सही है, कोई बात, मैं मान रहा हूं इस बात को, लेकिन इन बच्चों को संभालेगा कौन? इन कौम के नौजवानों की रहनुमाई कौन करेगा? वो जमाना अलग था जब हम देहातों में रहा करते थे, जब हम अपने अपने गांवों से आए थे। आज उनकी जगह जो सीसी कैमरे काम करते हैं, ये बुजुर्गों की निगाहें थी। बस इस सीसी कैमरे में उन बुजुर्गों की निगाहों में फर्क था, वो हाथ के हाथ टोका करते थे, रोका करते थे। ये हमने चोर के डर से लगाए हैं, बच्चों को संभालने के लिए नहीं लगाए। मैंने बहुत बड़ी बात कही, काश आप तक पहुंच जाए। इस पे हम कब देखते हैं खोलकर? जब कुछ हो जाए। मगर ये कब टोका करते थे बुजुर्ग? आज बुजुर्गों का एहतराम खत्म कर दिया हमने। बुजुर्ग किसी भी मजहब का हो, लल्ला कहते हुए गुजर जाते थे, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का, बुजुर्ग बुजुर्ग है, बड़ा बड़ा है। और शरीयत ने तो हर मजहब का अदब सिखाया है ना, हर मजहब की ताजीम सिखाई है ना। क्या हमारे नबी पाक ने दूसरों के मजहब वालों की इज्जत नहीं की? इंसानियत के नाते तो इज्जत करनी पड़ेगी ना आपको, मानवता के नाते तो इज्जत करनी पड़ेगी ना। और दुनिया इमाम हुसैन को मानती है, लेकिन इमाम हुसैन को इतना ही मानती है जितना हमने बताया है। मौलाए कायनात को इतना ही मानती है जितना हमने बताया है। जहां मैंने दो बातें आपके सामने रखी, इसी तरह आप सवाल करने में बेइज्जती महसूस होती है। हमारे इस माशरे में एक दूसरे से मसला पूछते वक्त झिझक महसूस हो रही है, सवाल करने में परेशानी महसूस हो रही है। मैं पुरानी दिल्ली से चला हूं, तुलसी निकेतन आने के लिए मैंने नेविगेशन के साथ साथ 10 को तो फोन किया, मैंने 10 जगह पूछा। आप भी पूछते होंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आपको क्या कभी बेइज्जती महसूस होती है रास्ता पूछते वक्त?
देखिए मैं बड़ी अजीब व गरीब बात आपके सामने रख रहा हूँ, मुझे मालूम है इस तरह की मजलिसें नहीं होती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप एक चौराहे तक आना है, बहुत से लोग पहली बार आए होंगे, लेकिन आते रहा करो, जहाँ यही हुसैन के गम की फजीलत है कि हुसैन ने अपना घर लुटाकर हम बेवतनों को वतन बुलाया है। ये एक फजीलत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप जो चलते हैं तो जब किसी से रास्ता पूछते हैं तो पहले उसका नाम पूछते हैं। आपको यकीन है कि जिससे पूछ रहे हो बता देगा? देखिए बड़ी बड़ी नाजुक मरहला है कि आपको यकीन है जिससे पूछ रहे हो होता वो भी परदेसी हो, लेकिन आपके जहन में यह है कि अगर मैंने रास्ता नहीं पूछा तो देर हो जाएगी, मैंने रास्ता नहीं पूछा तो गुमराह हो जाऊंगा, मैंने रास्ता नहीं पूछा तो वक्त पे मंजिल पे नहीं पहुंच पाऊंगा। मेरे अजीजों, इस रास्ते पूछने को अगर आप बेइज्जती महसूस नहीं करते, जबकि बताने वाले का ना नाम जानते हो, ना पूछने वाले का मजहब जानते हो, ना पूछने वाले का मजहब तालीम जानते हो, ना पूछने वाले का इल्म तुम्हें पता है कितना है, तो जब दुनियावी मसाइल, दुनियावी रास्ता पूछते वक्त शर्म महसूस नहीं होती, फिर उलमाए कराम से दीन के मसाइल मालूम करने में, शरीयत के मसाइल मालूम करने में, तालीम मालूम करने में हमें बेइज्जती मालूम की होती है। सलवात दीजिए मिलजुल के मोहम्मद वाले। बस मेरे जी तो काफी वक्त हो चुका। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब हमें मालूम करना पड़ेगा कि वाजिबात क्या है, तो हर कौम के आदमी को मालूम होना चाहिए। मुस्तहब क्या है शरीयत में, हमारे पास तौजील मसाइल होनी चाहिए, हमारे पास कोई तो दीन बताने वाला हो। दीन जरूरत है या नहीं? चलिए मैंने माना दीन नहीं है, एक मिनट के लिए दीन हटाएं आप। बहन, माँ, पड़ोसी, चचा, आप दीन हटाएं। भाई बहन का हक है किसने बताया? चचा का मसाइल है, हक है किसने बताया? तो जब सारी चीजें दीन बता रहा है तो दीन बताने वाला भी तो कोई हो। दीन भी तो हम किसी से सीखें, और अगर हम दीन नहीं सीख पा रहे हैं तो फिर किसी भी मोड़ पर चालान कट सकता है, कहीं भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, और वही हो रहा है आज। वरना दीन कितना प्यारा है। हमने जिसे इमाम हुसैन के बारे में बताया वो फर्शदा पर आ गया, हमने जिसे हजरत अली अलैहिस्सलाम की सखावत के बारे में बताया उसने कहा इस तरह भी था कोई आदमी। आप हजरत अली की जिंदगी बताओ कभी किसी को, वाकई मतलब क्या बताएंगे आप? हजरत अली का कारोबार बताओ किसी को, आपको हजरत अली ने कारोबार कैसा किया? मैंने अर्ज किया था डीएलएफ में चंद चीजें। हजरत अली का पड़ोसियों के साथ अमल कैसा था? हजरत अली अलैहिस्सलाम के खाने का तरीका कैसा था? हजरत अली अलैहिस्सलाम किस तरह चला करते थे? ये चीजें तो बतानी है ना हमें। हजरत अली अलैहिस्सलाम गरीबों की किस तरह मदद क्या करते थे? अब ये चीजें जब हम नहीं बता पाएंगे तो वो तो हमें देख रहा है। और ये बताने का दूसरा फायदा होता है कि जब आदमी बताने पर आता है तो उसे खुद भी अमल करना पड़ता है। एक मेरे हिंदू भाई ने कहा था, सरकार आपके यहाँ मजलिस में ज्यादातर वो बातें सुनना पसंद करते हैं जिसका अमल से ताल्लुक ना हो, यानी हमें वो बातें अच्छी लगती हैं जो हमें खुद ना करनी पड़े। मैं फजाइल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को, तालीमात अहले बैत को अलग नहीं करता हूँ, और ये अलग है भी नहीं। ये हमारे जहन की खुराफात है कि ये फजाइल है, ये फजाइल नहीं है। जो दूसरा मौलवी पढ़ेगा फजाइल है, जो इमरान साहब पढ़ रहे फजाइल नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, मौलाए कायनात की 63 साल जिंदगी है, आप उसमें से बताओ कि फजाइल कौन से और फजाइल कौन से नहीं। जब हजरत अली अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी हुज्जत है, 13 रजब से लेकर खाने काबा से लेकर 21 रमजान मस्जिद तक की जिंदगी हुज्जत है, तो हजरत अली की जिंदगी में जंग भी है, हजरत अली की जिंदगी में सखावत भी है,
حضرت علی علیہ السلام کی زندگی میں علم بھی ہے, حضرت علی علیہ السلام کی زندگی میں کاروبار بھی ہے, تو ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے خطیبوں کو, ہماری انجمن والوں کی یہ بھی تو شرعی ذمہ داری ہے کہ جہاں ہم جنگ کو سمجھنا چاہتے ہیں وہاں اخلاق علی کی بھی تو بات کی جائے, وہاں پر سخاوت علی کی بھی بات کی جائے, وہاں پر کردار امیر المومنین کی بھی بات کی جائے, وہاں پر ایک باپ کا کردار بیٹوں کے ساتھ کیسا ہے یہ بھی بات کی جائے, ایک شوہر کا کردار بیوی کے ساتھ کیسا ہے یہ بھی بات کی جائے, ایک شوہر اپنی ماں کے ساتھ کیسا ہے وہ بھی بات کی جائے. یہ تو معاشرے کی حقیقت ہے نا. آج یہ جب چیزیں بیان نہیں ہوتی تو گھر میں ہمیں بھید بھاؤ نظر آتا ہے. بھید بھاؤ کہاں نظر آتا ہے؟ میں ایک مثال دوں گا پھر مسائب کے لیے چلا جاؤں گا میرے عزیزو, تاکہ آپ تک بات پہنچ جائے. میرے گھر میں میری بہن ہے, میرے گھر میں میری بیوی ہے, عورتیں دونوں ہیں, میری ماں بھی عورت ہے. میں نے کہا نا یہ میں مثال اپنے لیے اس لیے لیتا ہوں کہ میری جگہ سب اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں. میری بہن کوئی غلطی کرتی ہے, میری ماں کا کردار کیا ہوگا؟ میری شریک حیات کوئی غلطی کرتی ہے, اب میری ماں کا اس کے ساتھ کردار کیا ہوگا؟ کیا دونوں کے لیے کردار ایک ہے ماں کا؟ پھر عدل کہاں گیا؟ دیکھیں میں ہلکی سی بات رکھ رہا ہوں میرے عزیزو, توجہ فرمائے میرے نوجوانوں. اب وہیں میں معاشرے کی بھی بات کرتا ہوں. میری ماں نے جب میری بہن نے غلطی کی تو ماں نے ڈانٹا بہن کو, پڑوسی کوئی بولا ماں ظالم, ہلکی سی یہ وہ باریک چیزیں ہیں کہ جو اہل بیت نے بتائی ہیں کس طرح زندگی گزارنی ہے. جناب ام البنین تھی یا نہیں تھی گھر میں؟ جناب خدیجہ تھی یا نہیں تھی گھر؟ توجہ فرمایا نا, یہ شریعت کے مسائل ہیں. معاشرہ نہیں بولتا, میری ماں میری بیوی کو ڈانٹے, اب معاشرہ کیا کرتا ہے؟ اب کردار بدل رہا ہے. دیکھیں یہ چیزیں ہمیں اسلام کے اکارڈنگ سمجھنی ہوگی. میں نے ایک آرٹیکل پڑھا ہے کہ آپ آنے والی بہو کو صرف بہو کی حیثیت سے نہ دیکھیں, آپ اس کو یہ سوچ کے دیکھیں کہ یہ تمہارے پوتے کی ماں ہے. نہیں, بہت قیمتی بات کہہ رہا ہوں, یہ تمہاری بہو نہیں ہے, یہ تمہارے پوتے کی ماں ہے. یعنی جب پوتے کی ماں تصور کرو گے تو ماں ہوتی ہے, اس کے ساتھ اس طرح نرمی سے پیش آؤ کہ یہ تمہارے پوتے کی یعنی تمہاری نسل کی پرورش کرے گی. اگر ماں پہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی تو پوتے کی تربیت بگڑ جائے گی, اور اگر پوتے کی تربیت بگڑ گئی نہیں میرے. اب وہیں آنے والی دلہن, توجہ فرمائیے گا, میں وہیں آنے والی دلہن یہ نہ سوچے کہ میری ساس ہے, بلکہ یہ سوچے یہ میرے شوہر کی ماں ہے. توجہ فرمائے گا, یہ میرے شوہر کی ماں ہے, یعنی میرا تعلق میرے شوہر سے ہے. میں اپنے شوہر کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتی ہوں, میرا شوہر ماں کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہے. میں لفظ بدل رہا ہوں, یہ نہ سوچو یہ عورت میری ساس ہے, یہ سوچو یہ میرے شوہر کی جنت کی ضامن ہے. اللہ اکبر, صلوات دیجئے بجرگ محمد والے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بس میں اپنی باتوں کو سمجھ رہا ہوں, یہی دین کا پیغام تھا, یہ دین نے چاہا. ہمارے ساتھ یہ ہو ہی نہیں رہا ہے, ہمارے ساتھ میں لڑا جا رہا ہے, جھگڑا جا رہا ہے. محلے کا کوئی بزرگ, کوئی اپنا صدقہ اہل بیت میں ملانے کی کوشش نہیں کر رہا. میں نے بات ختم کری میرے عزیزو. یہ فرش اعضاء کا طفیل ہے, کم سے کم یہاں جھگڑا نہیں ہے. یہ اس فرش اعضاء کی طاقت ہے, یہاں ہم تمام اختلافات بھلا کے آ رہے ہیں. پورے سال جھگڑے رہے وہ الگ بات ہے, لیکن فرش اعضاء پہ آ رہے ہیں نا. اب یہاں تک لانا کام اہل بیت کا ہے. یہاں تک اہل بیت لے آئے, آپ کو اہل بیت کی محبت لے آئی ہے. اب یہاں کے ممبر کی ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے ابراہیم نے سر جھکا دیا تھا, ابراہیم علیہ السلام نے سروں کو سجدے میں رکھوایا تھا اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہا تھا پروردگار سجدے میں سر تو میں نے رکھوا دیا ہے, دلوں کو تو موڑ دے, دلوں کو تو موڑ دے. میرے عزیزوں, میں آپ کے سامنے دکھے دل سے بات کہہ رہا ہوں. آج ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اس چیز کا اندازہ لگانا مشکل ہے. آج
ایسا نہیں کہ لوگ اچھے نہیں، ایسا نہیں کہ لوگ برے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، پھر بھی ہم سب سے اچھے ہیں، لیکن اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے ہونا چاہیے۔ نہ تلاوت قرآن کی پابندی ہے، نہ خمس و زکوٰۃ کا نظام ہے، نہ واجبات کو انجام دیے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ ان مجلسوں کا بھی وہ حق ادا نہیں کیا جا رہا جو حق ہونا چاہیے، ان جلوسوں کا بھی وہ حق ادا نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس امام کا ہم انتظار کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں صرف زبان تک ہے، 5 منٹ بس، پھر مصائب کی طرف علم برآمد ہوگا، تابوت برآمد ہوگا، زیارت کیجیے گا، میں بھی زیارت کر کے نکلوں گا کیونکہ کل ہمیں کربلا جانا ہے انشاءاللہ، آپ سب کی طرف سے نیاب زیارت رہیں گے۔ اس امام کا انتظار کوئی نہیں کر رہا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، کاش وہ واقعہ آپ کے دلوں تک لگ جائے، جو میرے بھائی، میرے بزرگ، میری بہنیں باہر کھڑی یا دور سے سن رہے ہیں، وہ بھی اس واقعے کو سنیں۔ ایک ایران میں ایک عالم دین کی خدمت میں ایک نوجوان آتا ہے، اور نوجوان جب آیا تو وہ بہت روتا ہے۔ اس سے پوچھا تم رو کیوں رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ کل میرے گھر میرے امام آئے تھے اور میں نے دروازہ کھولنے میں تاخیر کری۔ وہ عالم دین کی جستجو بڑی، بولا ماجرا بتاؤ کیا تھا، بات بتاؤ کیا تھی؟ کہا بات یہ تھی کہ کل میرے دروازے پہ کسی نے کھٹکھٹایا، اور جب کھٹکھٹایا تو میں نے پوچھا کون، تو آنے والے نے کہا میں تمہارے وقت کا امام ہوں۔ تو جیسے ہی میں نے وقت کے امام کا نام سنا تو میں نے کہا رک جائیے، میں گھر کو تیار کر لوں۔ کہا کہ 5-10 منٹ بعد جب میں اپنے گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ آنے والا دروازے پہ نہیں ہے، آنے والا سوسائٹی کے باہر ہے۔ میں دوڑا ان کے پیچھے گیا، اور جانے کے بعد میں نے سلام کیا، اور میں نے جب دیکھا کہ امام نے اپنا منہ موڑا ہے میری طرف جواب دینے کے لیے، تو ان کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ ہم سب انتظار کر رہے ہیں نا اپنے وقت امام کا۔ کہا امام کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ اب جملہ سنیں میرے عزیزو، میں نے پوچھا کہ امام آپ رو کیوں رہے؟ تو امام نے ایک درد بھرے لہجے میں کہا یہ پورا محلہ اپنا ہے، یہ پوری سوسائٹی اپنی ہے، یہ پوری کالونی اپنی ہے۔ میں نے ہر دروازے پہ کھٹکھٹا کے کہا کہ میں تمہارے وقت کا امام، ایک دروازہ بھی یہ کہتا ہوا نہیں کھلا کہ امام ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے، تشریف لے آئے۔ دیکھیں میں بھی شامل ہوں اس میں، آپ بھی شامل ہیں، بلکہ ہر آدمی نے یہ کہا، ہر آدمی نے یہ کہا کہ امام ہمیں اتنی مہلت دیں کہ ہم گھر سجا لیں۔ ارباب اعضاء، ابھی علم تابوت برآمد ہوگا، مجلسیں ہوتی رہیں گی، آپ نے یہاں اہتمام کیا، مجھے کتنی بار فون کیا، کھانے والے کو فون کیا ہوگا، مائک والے کو فون کیا ہوگا، یہ فرش عزا بچھایا کیوں؟ کیونکہ عزادار آنے، ماتمدار آنے، زائر آنے، اسی لیے نا۔ جب ہر نماز کے بعد سر جھکا کے آپ کہہ رہے ہو کہ ہمارا وقت کا امام آئے گا، کیا ہم نے ایک لمحے کے لیے دلوں پہ ہاتھ رکھو، وہ آئے تطہیر کا مصداق، کیا نجس گھر میں آئے گا؟ اس دسترخوان پہ کھانا کھائے گا جہاں نجاستیں ہوں؟ ہم نے اپنے وقت کا اہتمام کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنے وقت کے امام کے انتظار میں کیا کیا ہے؟ اور جو آنے والا آئے گا اس کو ہم بلا تو رہے ہیں، سر جھکاتے ہیں، اس کی سلامتی کا صدقہ نکال رہے ہیں، صدقہ تو سب نکال رہے ہیں۔ کیا اپنے بچوں کو اس طرح آمادہ کر لیا ہے؟ جیسے ہی بچے بھی یہ جو بلے لگائے میں، اللہ نے سلامت رکھے، یہ جو بلے لگائے میں یہ آنے والوں کو ویلکم کر رہے ہیں۔ امام کا ویلکم کون کرے گا؟ ہم نے اور آپ نے۔ ویلکم کے لیے پتہ بھی تو نا امام کیسے؟ میں آپ کا اپنا ہوں، آپ میرے اپنے ہیں، میں ممبر پہ خالی بیٹھا رہوں، مجلس نہ پڑھوں تو کیسا لگوں گا؟ میں آپ کے گھر میں آ کے بیٹھوں، آپ مجھ سے باتیں نہ کریں، کیسا لگے گا؟ کیسا لگے گا؟ ایمانداری سے بتائیں۔ اب آپ کہیں گے مولانا ہم مولانا سے کیا باتیں کریں، ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ جب ہمارا وقت کا امام آئے گا ہم اس سے باتیں کر پائیں گے؟ امام آ گئے، کیا باتیں کریں گے امام سے ہم؟ جس طرح کبھی کبھی مولوی کو دیکھ کے خواتین پردہ کر کے بھاگتی ہیں، مرد بھاگتے ہیں، بچے بھاگتے ہیں، کیونکہ مولانا ان سے تو دوری اختیار کر لیں گے۔ جب امام آئیں گے تو ہم نے اپنے بچوں کو کتنا تیار کیا کہ امام سے باتیں کرو؟ کیا باتیں کر پائیں گے امام سے؟
کیا امام کے ہم عاشق نہیں ہیں؟ امام ہمارے رہبر نہیں ہیں؟ امام ہمارے زندہ نہیں ہیں؟ معاف کیجیے گا، امام ہمارے زندہ ہیں، ہمارے سلامت ہیں امام۔ کیا رات کی تنہائی میں کبھی ہم نے بستر پہ لیٹ کے اپنے امام سے باتیں کی؟ امام سے ہم نے کہا کہ امام آج ہم پہ کیا کیا بیتی، امام ہم پہ کیا مصیبت ہے، امام ہم دین سے کتنے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ ارباب اعزاز، یہ خالی مجلس حسین میں آپ ہی نہیں روتے ہو، یہ ہمارا وقت کا امام بھی رویا ہے۔ ہمارے وقت کے امام کے تو مصائب اتنے ہیں، ہمارے وقت کے امام نے تو باقاعدہ زارت ناہیہ، کل کو اگر آپ کو توفیق مل جائے تو اس کا ترجمہ پڑھیے گا، جو امام نے سلام کیا ہے، میرا سلام میرے جد کے اوپر، میرا سلام جناب آدم سے شروع کیا ہے، میرا سلام آدم کے اوپر، نوح کے اوپر، سب کرتے کرتے پھر وہ کربلا تک آئے۔ کربلا پہ کس طرح سلام کیا ہے امام نے؟ میرا سلام، دیکھیں کس طرح سلام کر رہے ہیں امام، سلام کرتے ہیں میرا سلام ان لاشوں کے اوپر جنہیں کفن میسر نہ آیا۔ یہ مصائب ہیں، میں مصائب نہیں پڑھوں گا، یہ آپ ہی روئیں گے خود بخود۔ یہ وقت کا امام کہہ رہا ہے، دیکھو کتنی بڑی مصیبت ہے۔ امام کہتے ہیں میرا سلام ان لاشوں کے اوپر جنہیں کفن میسر نہ ہوا۔ امام فرماتے ہیں زارت ناہیہ میں میرا سلام ان لاشوں کے اوپر جن کا رنگ دھوپ کی گرمی سے بدل گیا۔ یہ پورے مصائب ہیں، دھوپ کی گرمی سے ایک دن میں نہیں بدلتی دھوپ رنگوں جنازوں کا۔ وقت کا امام کہہ رہا ہے میرا سلام ان لاشوں کے اوپر جن کا رنگ دھوپ کی گرمی سے بدل گیا۔ معلوم ہے امام فرماتے ہیں میرا سلام میرے اس شہید جد کے اوپر جسے پسے پشت سے ذبح کیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ معلوم ہے نا بھی تابوت برآمد ہوگا، کس کا تابوت؟ امام حسین کا تابوت۔ تابوت کے ساتھ علم کس کا برآمد ہوگا؟ غازی عباس کا علم۔ یہ دونوں شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن سے بڑی ڈھارس ہے۔ میں دونوں کے تھوڑی سے مسائب آپ کے سامنے عرض کروں گا، کاش آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں۔ امام فرماتے ہیں میرا سلام اس بیمار کے اوپر جس کے ہاتھوں میں بیڑیاں تھیں، میرا سلام اس شہید کے اوپر جسے کفن میسر نہ ہوا۔ امام فرماتے ہیں میرا سلام ان پیاسے لبوں کے اوپر جن پر پیاس کے سبب پپڑیاں جم گئیں، اور بھی فرماتے ہیں میرا سلام ان بیویوں کے اوپر جن کے سر پہ چادر نہیں تھی۔ کون بیویاں ہیں؟ زینب ہے، ام کلثوم ہے، چادر۔ تصور کریں آپ کربلا میں ہیں، ابھی تابوت برآمد ہوگا نا، تاریخ کہتی ہے امام کہتے ہیں میرا سلام میرے اس جد کے اوپر جسے رولا کے شہید کیا گیا۔ امام حسین فرمایا انا قتیل الابرار، میں وہ ہوں جو مجھے ایک بار میں قتل نہیں کیا گیا۔ مقاتل کہتے ہیں کہ حسین اور عباس میں درد کیا ہے کہ جب غازی عباس یہ اجازت جنگ مانگتے ہیں، جنگ کی اجازت مانگتے ہیں، تو مولا نے جنگ کی اجازت نہیں دی، بلکہ کہا غازی جاؤ، میں دیکھوں گا کہ آپ کی آوازیں کتنی بلند ہے، آنکھیں کتنی نم ہیں۔ کہا غازی جاؤ، ہم تمہیں جنگ کی اجازت تو نہیں دیتے، مگر یہ جو علتش کی آوازیں آ رہی ہیں نا، ایسا کرو ان کی پانی کی سبیل کا اہتمام کر لو۔ دو جملے دونوں شہید کے لیے، مولا عباس کے لیے دو جملے امام حسین کے لیے مجلس تمام ہے۔ اب وہ دو جملے کتنے درد میں سن پائیں گے وہ توجہ فرما لیے گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب جناب حسین نے حضرت عباس کو اجازت دی نا، تو امام حسین نے اس کے ساتھ لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ منظر آپ کے سامنے، انا للہ کا فضا اماں ذرا میرے بھائی عباس کو بلاؤ، اور ایک عجیب جملہ کہا اے میرے بھائی مجھے بابا بچپنے میں یہ کہا کرتے تھے زینب تیرے رسن باندھی جائے گی، زینب تیرے رسن باندھی جائے گی، مگر بھیا میں یہ سوچا کرتی تھی کہ جس کے عباس سا بھائی ہو اس کے رسن کیسے بندھے گی، یہ تصور فرمائیے گا۔ اور بھیا تیرے پرچم پہ جب بھیا حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون لکھ دیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ تیری شہادت واقع ہوگی۔ اب یہ منظر دیکھیے، مقاتل کہتے ہیں ادھر عباس تو جا رہے ہیں، مگر زینب کا ایک انداز یہ ہے، ایک انداز سکینہ کا ہے، زینب کا انداز یہ ہے، ادھر عباس رخصت ہوئے، کہا فضا تمام بیویوں سے بلا کے کہو کہ زینب نے بلایا ہے۔ جب بیویاں آ گئی نا، اب زینب نے ایک عجیب جملہ کہا اے اماں فضا آج سے پردے کی محافظ میں نہیں، اے فضا میں پردے کی محافظ نہیں، اماں رباب میں پردے کی محافظ نہیں۔ تاریخ کہتے ادھر زینب یہ بیان کر رہی ہے کہ اب پردے کی محافظت ہم نہیں کر پائیں گے، کیوں؟ کیونکہ میرا محافظ عباس تھا، جب عباس نہ رہے گا
تو چادر لٹے گی. دوسرا منظر یہ ہے ادھر علم جا رہا ہے, ادھر سکینہ کہہ رہی ہے بچوں آؤ میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے, بچوں آؤ میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے. مقاتل نے عجب جملہ لکھا کہ علم گیا صحیح سالم, عباس کے ہاتھوں میں تھا, مگر جب علم فرات کی طرف لڑکایا تو جناب عباس کے علم کو جھکتا دیکھے اکبر نے جملہ کہا بابا علم جھکتا نظر آ رہا ہے, پھر علم جھکتا نظر آ رہا ہے. تو حسین نے کہا میرے لال مجھے علم کی طرف لے چل. اب جو قریب آ کے منظر دیکھا علم زمین پہ بوجھ تھا, عباس تڑپ رہے ہیں. حسین نے عباس کے منظر کو دیکھا, زانوں پہ سر رکھے کہا میرے بھیا کیا فرمائش ہے؟ کہا آقا جب دنیا میں آیا تو آپ کا دیدار تھا, اب بھی دیدار کرنا چاہتا ہوں. کہا پھر دیکھتے کیوں نہیں؟ غازی نے سر ہلا کے اشارہ کیا, آنکھ میں تیر لگا ہے نہیں سمجھ پائے. ارے تصور کرو جب کوئی گھوڑے سے گرتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے, مگر عباس کے شان قلم تھے, تیر بھی نکلا. عباس نے حسین کو دیکھا, انا للہ کہا. اب اکبر نے علم اٹھایا, علم خیموں کی طرف چلا. سکینہ نے بچوں سے کہا چلو میرے چچا پانی لے آئے, مگر اب جو علم قریب آیا ارے عجب منظر تھا, علم موجود, علمدار نہ آیا, کوزے توڑ دیے. چچا آپ آ جائیے ہمیں پانی نہیں چاہیے. بتا رہا ہے یہ منظر حسین جیت گئے, بتا رہا ہے یہ منظر حسین جیت گئے. جلوس مارنے والوں کے کہاں رکھتے ہیں. اللہ گزارے